یہ تو بڑی غیر سیاسی چیز تھی کہ آپ کو الیکشن سسپینڈ کر کے جنرل الیکشن پہ جانا چاہیے تھا. کئی لوگ کہیں گے جی ٹائم بھی نہیں ملا, آپس میں لڑ رہے تھے لوگ لڑے آپس میں, ٹائم بھی نہیں ملا, کینڈیڈیٹس کو صحیح طرح میں سلیکٹ کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملا, الیکشن کیمپین کرنے کا ٹائم نہیں ملا. لیکن اگر اس کے باوجود جو پارٹی پرفارمنس دے چکی ہے, یہ سوچیں کہ جب تیاری کر کے تحریک انصاف لڑے گی پھر کیسے ہوگا. لیکن میں پہلے آپ کو پھر سے اس بنیادی نقطے پہ لانا چاہتا ہوں کہ آپ سیاست کیوں کر رہے ہیں, میں سیاست کیوں کر رہا ہوں. اگر تو میں صرف پاور کے لیے پالیٹکس کر رہا ہوتا تو بڑا, آپ کو پتا ہے کہ ہر قسم کا پاکستان کا بڑا الیکٹیبل تحریک انصاف میں آنا چاہتا تھا. 25 دسمبر کے بعد اور لوگ آنا چاہتے تھے. تو ہمارے لیے تو بڑا آسان راستہ تھا. اگر ہم روایتی سیاست کرنا چاہتے, آرام سے ووٹ بٹھاتے, ان سارے الیکٹیبلز کو پارٹی میں لیتے اور اس کے بعد الیکشن کی تیاری کر لیتے. 6 مہینے لوگ اپنے حلقوں میں گھومتے اور تھی. اگر ہم 19 دن کی کیمپین میں یہ کر سکتے تھے تو اگر ہم 5-6 مہینے کی کیمپین ہمیں لوگوں کو ملتی تو ہم پاور میں بھی آ سکتے تھے. وہ پارٹی اور ہونی تھی اور یہ جو پارٹی بننے جا رہی ہے یہ اور ہے. اس پارٹی میں اور پاکستان کی سٹیٹس کو کی پارٹی میں کوئی فرق نہیں ہونا تھا. یہ وہ پارٹی بننے جا رہی ہے. میں آپ کے سامنے آج دعویٰ کرتا ہوں کہ کوئی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی اس کو چیلنج نہیں کر سکے گی آنے والے دنوں میں. اور اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج وقت ڈیمانڈ کر رہا ہے تبدیلی. آج پاکستانی قوم, اسکول کے بچے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تبدیلی. ہمارا پیغام یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ دیہات میں نہیں پہنچا, میں میاں والی میں دیہات میں سے تو الیکشن لڑا ہوں. میاں والی کی تاریخ میں کبھی اتنی ووٹ نہیں پڑی. ریکارڈ وہاں 80,000 تھا, 1,36,000 ووٹ پڑی ہے مجھے. اور جو دوسرے حلقے میں تھا اس کو 1,26,000 ووٹ پڑی ہے. کبھی اتنی ووٹ نہیں پڑی. سارا دیہاتی علاقہ تھا. پیغام ساری جگہ پہنچ چکا ہے. ہماری تیاری نہیں تھی, اور تیاری اس لیے نہیں تھی کہ ہمارا جو الیکشن تھا وہ اتنا وسیع ہو گیا. جو ہم 3 مہینے سوچ رہے تھے وہ 11 مہینے پہ پہنچ گیا. لیکن میں پھر سے یہ کہتا ہوں, جو بھی دنیا کہہ دے, میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کی تاریخ کی, اپنی ہماری پارٹی کی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی تھی انٹرا پارٹی الیکشن. اور میں یہ کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ ہم ایک نئی جماعت بنانا چاہتے ہیں. ہم یہ جو الیکٹیبلز کی پالیٹکس ہے اس سے پاکستان کو آزاد کروانا چاہتے ہیں. جو الیکٹیبلز کی پالیٹکس کیا ہے کہ بس آپ الیکٹیبل کو دے دیں جو وہ چاہتا ہے, وہ بس اس کو جتنی اس کی بھوک ہے. انہوں نے کتنی کلا بازیاں کھائی ہیں, انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق کیا کہا اور پھر انہی کے ساتھ جا کے مل گئے ہیں. کیونکہ جب آپ کا نظریہ ہی نہ ہو تو کسی پارٹی میں بھی چلے جائیں. ہم تحریک انصاف کو ایک نظریاتی جماعت بنانا چاہتے تھے. یہ بڑا مشکل کام تھا. الیکشن کروانا, ہم نے بڑی غلطیاں کی. میں آج تسلیم کرتا ہوں کہ الیکشن کے اندر ہمارے اندر کئی جگہ دھاندلی بھی ہوئی, کئی جگہ وہ لوگ الیکٹ ہو گئے جن کو الیکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا, کئی غلطیاں ہوئی.
آرام سے. لیکن اب سنے بات سن. کوئی مجھے دنیا میں انسان بتا دے جس نے کوئی بھی بڑا کام کرنے گیا وہ اسے غلطیاں نہ ہوں. کہ کرکٹ میں ایک نام ہوں. آپ کو پتا ہے کہ پہلے میچ میں مجھے نکال دیا گیا ٹیم کے سے, 4 سال لگے ٹیم میں واپس آنے پہ. تو یہ کوئی بھی دنیا میں ایسا انسان نہیں ہے. یا تو آپ بھیڑ بکریوں کی طرح سب کی طرح چلتے رہیں تو آپ غلطی نہ کریں. ہم بھی الیکٹیبلز کی پولیٹکس کرتے, کوئی غلطی نہ کرتے. لیکن جب آپ اتنا بڑا کام کرنے گئے, الیکشن کروائی, بہت مشکل کام تھا, اس میں غلطیاں ہونی تھی. ان غلطیوں سے ہم اب سیکھیں گے. اب جو ہم رپورٹ بنا رہے ہیں اپنی الیکشن کی, پہلے وہ رپورٹ بنے گی, وہ سب میں سرکولیٹ ہوگی, سب کی انپٹ ہوگی. اور جو اگلا الیکشن کروائیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم جب پارٹی کا اگلا الیکشن کروائیں گے, آگے سے ساری پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہمارے ماڈل کو فالو کریں گے. انسان آگے کیسے بڑھتا ہے؟ غلطیاں کرتا ہے, غلطیوں کو نشاندہی کرتا ہے, ان کو دور کرتا ہے, پھر اوپر جاتا ہے. قومیں کیسے آگے بڑھتی ہیں؟ قومیں اپنی غلطیوں کی نشاندہی کرتی ہیں, انکوائریز بٹھاتی ہیں, کمیشنز بٹھاتی ہیں, غلطیاں دور کرتی ہیں, اور پھر بڑی قومیں بن جاتی ہیں. کوئی بھی دنیا میں جو غلطیاں کرنے سے ڈرتا ہے, کوئی بھی جو ہارنے سے ڈرتا ہے, آج تک کوئی دنیا میں بڑا کام نہیں کر چکا. اس لیے یہ اس کی فکر نہ کریں کہ ہم نے غلطیاں کی, وہ ہم نے کرنی تھی. کیونکہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ, آپ کو بتا دیا, ٹائم نہیں بچا, کینڈیڈیٹس کو صحیح طرح سلیکٹ نہیں کر سکے, کئی جگہ غلط لوگ آ گئے. لیکن پازیٹیو اس کی چیز کیا ہے؟ اس کی پازیٹیو چیز یہ ہے کہ تحریک انصاف ایک نئی لیڈرشپ کو اوپر لے کے آئی ہے. باقی پارٹیز ابھی دیکھ لیں, 88 سے اب تک دیکھ لیں کتنے نئے لوگ آئے ہیں, ان میں کتنے نئے نام آئے ہیں, کتنے نئے لیڈر آئے ہیں. ہاں, فیملی ممبرز ان کے اوپر آ گئے ہیں, لیکن نئی لیڈرشپ تو نہیں آئی. آپ کو پتا ہے کہ تحریک انصاف نے, آپ اسمبلیوں میں جا کے دیکھیں, 80% نئے لیڈرز ہیں, نئے لوگوں کو لے کے آئے ہم اوپر. مراد 26 سالہ سوات سے جو نوجوان آیا ہے, اگر ہم پارٹی میں الیکشن نہ کرواتے اوپر نہ آتا, اس کا نام بھی کوئی نہ سنتا. الیکٹیبلز کی پولیٹکس کرتے, کئی ایسے نوجوان آئے جن کا آپ نے کبھی نام نہیں سنا. اس لیے ہم نے ایک تو نئی لیڈرشپ لے کے آئے الیکشن کروا کے. دوسرا, ہم نے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر پریشر ڈال دیا ہے. آپ دیکھیں گے کہ آگے اگر پولیٹیکل پارٹیز نے الیکشن نہ کروایا, ان کے کارکن ڈیمانڈ کریں گے, یہ پارٹی سکڑتی جائیں گی. کتنی پارٹیز کو آپ نے ختم کیا ایک الیکشن میں, کتنی پرانی پارٹیز آپ کے سامنے گری ہیں. وہ پارٹی جس کی تیاری بھی نہیں تھی, اعجاز چودھری صاحب نے کہا کہ تقریباً ہم نے 80 لاکھ ووٹ لیا. یہ 80 لاکھ ووٹ لیا, تقریباً 80% پولنگ سٹیشن پہ ہمارے پولنگ ایجنٹس ہی نہیں تھے, اس کے باوجود یہ ووٹ لیا ہے. اگر آپ کے الیکشن میں پولنگ ایجنٹ نہ ہو تو یہ اسی طرح ہوتا ہے کہ فٹ بال کھیلنا ہے گول کیپر کے بغیر. یہ جو یہ رزلٹ آیا ہے, اس کو آپ صحیح معنی میں جائزہ لیں. اس رزلٹ میں اب سب کو سمجھنا چاہیے کہ مستقبل اب تحریک انصاف کے ہاتھ میں ہے. انشاءاللہ ہم تحریک انصاف اپنی پارٹی میں جب اگلا الیکشن کروائے گی, پورا جائزہ لے کے اب ساری ہم غلطیاں ختم کر دیں گے. سارے لوپ ہولز کہ جس طرح پارٹی کے اندر دھاندلی ہو سکتی تھی الیکشن میں, یہ سب ہم بلاک کر دیں گے. اگلا الیکشن ہوگا تو انشاءاللہ ایک اور جینوئن لیڈرشپ اوپر آئے گی, اور حالانکہ ممبرشپ کے اندر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون جینوئن ہے کون نہیں. بوگس ممبرشپ کا بھی دروازے بند کر دیں گے.
پوری کوشش ہوگی ڈائریکٹ الیکشن کی. انڈائریکٹ الیکشن میں ہم نے ریئلائز کیا کہ اس کے اندر بہت کچھ لوگوں کی بولیاں لگ جاتی ہیں، اس لیے ہم نے ڈائریکٹ الیکشن رکھا ہے. اسے اگر ہم یہ الیکشن نہ کرواتے ہم نے یہ چیزیں نہیں سیکھنی تھی. اس لیے میں پھر سے تحریک انصاف کے آپ سب لوگ ہیں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کبھی بھی نہ گھبرائیں، نئے کام کر. لیکن جب دنیا میں جو سب سے بہترین ٹیچر ہوتا ہے وہ فیلئر ہوتا ہے. جب جیتے تو لوگوں کو یہی نہیں پتا، سارے ایک دوسرے کو مبارکیں دینے شروع کریں، اینالائز کریں کہ کیا غلط ہوا. تو انشاءاللہ پہلے تو میں یہ آپ کو کہہ دوں کہ اگلا الیکشن ہم جب بھی ہوگا بہترین ہوگا. اب ہمارے جو کینڈیڈیٹس ہوں گے ہم بہت پہلے سلیکٹ کریں کی، پھر ریکمنڈیشن لیں گے، لیکن اس باری انشاءاللہ انٹرویو کے بغیر ہم کسی کو ٹکٹ نہیں دیں گے. اور اب میں آگے چلتا ہوں. جو بھی دھاندلی ہوئی ریزرو سیٹس میں بھی غلط، ساری پارٹی کا الیکشن جنرل الیکشن، اس ساروں کا ہم جائزہ لیں گے. بلکہ ابھی بھی ہماری 3 کمیشنز ہم نے بنائی ہیں تو یہ انشاءاللہ یہ انفارمیشن گیدر کریں گے. اب آگے ہمارے پاس اللہ نے ایک بڑا سنہری موقع دیا ہے کے پی کے میں. پرویز خٹک صاحب بیٹھے ہیں. انشاءاللہ ہم کو 1 مہینہ ڈیلے ہوئے، جس میں میری بھی یہ انجری کی وجہ بھی تھی، اور کچھ ہمیں سلیکشن میں جو جس طرح کے ہم لوگ چاہتے تھے اس میں تھوڑی دیر ہوئی. لیکن میں آپ کو اب سب کے سامنے دعویٰ کرتا ہوں کہ کے پی کے ایک رول ماڈل بنے گا پاکستان کی باقی صوبوں کے لیے. ہمارے ایم پیز کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر میں خود مداخلت نہیں کریں گے. ہم اداروں کو مضبوط کریں گے. ہم کہیں گے مثلا ہم نے کہ احتساب سیل کیسے بننا چاہیے. کیونکہ 97 سے احتساب ہو رہا ہے پاکستان میں. اگر یہ احتساب صحیح ہو رہا ہوتا تو 97 سے کرپشن اتنی اوپر نہ جاتی. سے کرپشن کمیشن کے نیچے ہے، وہ کسی کا بھی احتساب کر سکتا ہے، کوئی بھی اس کے پاس جا سکتا ہے، کوئی بھی جا کے کیس لے جا سکتا ہے اور اس کا احتساب ہو. یہ پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. اور انشاءاللہ کرپشن یاد رکھیں کہنے سے اور بولنے سے نہیں ختم ہوتی. اداروں سے کرپشن ختم ہوتی ہے. ہم پہلے تو یہ ادارہ احتساب کا ادارہ بنانے لگے جو کبھی پہلے پاکستان میں نہیں ہوا. پھر رائٹ ٹو انفارمیشن، کوئی بھی رائٹ پہ جائے گا. وسل بلور ایکٹ یعنی ڈپارٹمنٹس کے اندر اگر کوئی بھی نشاندہی کرے گا کرپشن کی تو اس کو اس کا ایک حصہ ملے گا. تو ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر لوگوں کو موقع ملے گا کہ کرپشن کی نشاندہی کریں. پھر ہم ایک اور چیز لے کے آ رہے ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں پہلے آئی.
رائٹ ٹو سروسز ایکٹ کہ کسی شہری کا کوئی بھی کام ہو حکومت سے، اگر حکومت نے 1-2 ہفتے یا ٹائم پیریڈ دیں گے اس میں نہ کیا تو اس ڈپارٹمنٹ کو فائن ہوگا. یعنی اور اگر وہ ڈپارٹمنٹ ٹائم پہ کام کرنا شروع کر دی تو ہم ان کو بونسز دیں گے. یعنی شہری بیچارہ چکر نہیں مارتا پھرے گا ڈپارٹمنٹس کے. دیر کرتے جاتے آخر میں پیسے لے لیتے لوگوں سے. تو ہم نے رائٹ ٹو سروسز ایکٹ لے کے آنا، یہ بھی ابھی کبھی پاکستان میں نہیں آیا. پھر ساری پوسٹنگ ٹرانسفرز میرٹ کی جو وکٹمائزیشن ہے، جو پولیس کے ذریعے وکٹمائزیشن اور سیاسی انتقامی کارروائی کروائی جاتی ہے، وہ اس لیے کہ سیاسی طور پہ پولیس میں بھرتیاں ہوتی ہیں. ہم نے بالکل کے پی کے اندر کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی دینی پولیس میں یا بیوروکریسی میں. میرٹ لے کے آئیں گے. سمجھتا ہوں کہ کے پی کے اندر کام ہوگا وہ یہ کہ ہم نے کے پی کے اندر 5 سال میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم کے پی کے میں اتنی بجلی بنائیں گے کہ ہم باقی پاکستان کو ایکسپورٹ کریں گے. اس سے بڑے بڑے ابھی آئیڈیاز ہیں، وہ آپ ہر 2-3 ہفتے کے بعد نئے آئیڈیاز لے کے آئیں گے. باہر سے انویسٹمنٹ لائیں گے. ہم نے گاؤں جو ہمارا بلدیاتی نظام ہے وہ کبھی ایسا پاکستان میں نہیں آیا. بالکل نیچے تک گاؤں کی سطح کے اوپر لوگوں کے پاس اختیارات جائیں گے. یہ کبھی نہیں ہوا پہلے پاکستان میں. ڈیولپمنٹ ڈائریکٹلی گاؤں کے اندر کروائیں گے. یعنی پیسہ جو ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ اوورسیز پاکستانی سے پیسہ کٹ. 11,000 گاؤں ہیں کے پی کے اندر. کوشش کریں گے کہ 11,000 گاؤں اڈاپٹ کروائیں اوورسیز پاکستانی سے. اور سب سے بڑا آخر میں ایشو یہ ہے کے پی کے کا، وہ ہے دہشت گردی. آج بھی ایک دہشت گردی ہوئی ہے اور ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں وہاں. دیکھیں دہشت گردی کبھی بھی ختم نہیں ہوگی پاکستان میں جب تک کہ آرمی چیف، پرائم منسٹر، کیونکہ اصل تو افیکٹڈ کے پی کے سب سے زیادہ. تو ابھی 2 ایم پیز ہمارے مارے گئے ہیں، کتنے پولیس والے شہید ہو گئے ہیں. تو یہ تو جب تک کہ پوری اوور آل نیشنل پالیسی نہیں بنتی ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. اس لیے ہم نے پرائم منسٹر سے بھی کہا ہے اور آرمی چیف کو ہم لیٹر بھیج رہے ہیں آج پرائم منسٹر کو کہ آرمی چیف کو بھی کہیں کہ ایک میٹنگ ہو جس میں فیصلہ کریں کہ ایک نیشنل پالیسی آن ٹیررزم بنے. فاٹا میں مختلف قسم کی ٹیررزم ہے، اس کی وجوہات مختلف ہیں. کل آپ نے پتہ نہیں بیان پڑھا یا نہیں، جو نیک کارٹر، آپ نے پتہ نہیں اس کا بیان پڑھا ہے. اس نے کہا ہے کہ 10 سال پہلے ہمیں طالبان سے پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنی چاہیے تھی. یہ چیزیں ہم کہہ رہے تھے. 9 سال سے تحریک انصاف کہہ رہی تھی پولیٹیکل سیٹلمنٹ کرنی چاہیے. اب وہ جنرل نیک کارٹر کہہ رہا ہے کہ 10 سال پہلے ہم نے بڑی غلطی کی، ہم نے پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہیں کی. اس لیے کہ فاٹا کے اندر پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی ضرورت ہے. مختلف قسم کی دہشت گردی ہیں بلوچستان میں، مختلف وجہ ہے، اس کا حل مختلف ہے. کراچی میں مختلف حل ہے اور سیکٹیرین دہشت گردی کا بالکل مختلف حل ہے. اس کے اوپر ایک نیشنل پالیسی کی ضرورت ہے اور جتنی جلدی بنے اتنی جلدی ہم پاکستان کو دہشت گردی سے نکال سکتے ہیں. تو یہ انشاءاللہ یہ آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے. آخر میں آپ سب کا پھر سے شکر گزار ہوں، اتنی تعداد میں آپ اسلام آباد آئے. آنے والے دنوں میں ہم نے پورا، میں انشاءاللہ تھوڑا، مجھے 1 مہینہ اور چاہیے موبائل ہونے میں، ابھی میں اتنا موبائل نہیں ہوں. 1 مہینہ اور چاہیے. ہر سیٹ پہ کنٹیسٹ کرنا ہے اور اس باری ہم نے گول اپنا کھلا نہیں چھوڑنا. پولنگ ایجنٹس تیار کرنے، جو چیزیں ہم نے سیکھی، جو ہم نے لیسن سیکھے ہیں ہم نے پوری طرح ان کو کور کرنا ہے. اس کے بعد آنا ہے لوکل گورنمنٹ الیکشن. کے پی کے کا سب سے پہلے انشاءاللہ آئے گا اور کے پی کے کا جو لوکل باڈی الیکشن
میں ابھی سے ہم تیاری کر رہے ہیں کہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں الیکٹرانک ووٹنگ ہوگی، بایو میٹرک سسٹم آئے گا. یہ جو پرچی سے دھاندلی ہوتی کریں گے باقی سب کے اوپر، یہ وہ سسٹم سارا پاکستان دیکھے گا. اگر ہندوستان کے 40 کروڑ لوگ ووٹ ڈال سکتے ہیں اور کوئی شور نہیں مچاتا دھاندلی کا، تو ہم کیوں نہیں پاکستان میں کر سکتے. اور دھاندلی کے اوپر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے پٹیشن سپریم کورٹ میں دی ہوئی ہے. ہم نے چیف جسٹس کو پٹیشن فنگر پرنٹنگ سے، تاکہ پتا چلے کہ ہوا کیا ہے. ہم نے تسلیم کر لیا الیکشن رزلٹ، آگے جانا چاہتے ہیں، لیکن اگلے الیکشن ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے. کر دیں. اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر پی ایم ایل این نے بھی قبول کیا ہے کہ وہ انہوں نے تو بلکہ کہا 20 کنسٹیٹوئنسیز چنے جن کے اوپر ہم کیا غلطیاں ہوئی ہیں، اور آگے سے ہم اس طرح کی پاکستان میں دھاندلی نہ ہو. تو آپ سے مجھے یہ ریکویسٹ ہے کہ پوری طرح بائی الیکشنز کی بھی تیاری. ابھی تک اس ٹیم میں نہیں چیز ڈال سکا، وہ یہ کہ ابھی تک ہم ایز اے ٹیم نہیں کھیل رہے. ہم آپس میں بہت زیادہ بٹے ہوئے ہیں. اس کی تو ایک تو یہ وجہ ہے کہ 30 اکتوبر کے بعد پارٹی بہت بڑی سارے پاکستان میں پارٹی پھیل. وجہ یہ بھی ہے کہ یہ 11 کھلاڑیوں میں 3 ٹیمیں بنی ہوئی تھی، تو اس لیے مجھے کافی عادی ہوں میں اس چیز کا کہ ہمارے لیے ہمارے میں اللہ نے ایک جینیٹک فالٹ ڈالا ہوا ہے کسی طرح کہ ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے اور پارٹیز بن جاتی ہیں. لیکن لیڈرشپ کی میری آخر میں صرف آپ کو یہ ہے کہ دیکھیں لیڈر وہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ سب لیڈرز ہیں جن کو آپ سب کو جو دعوت دی ہوئی ہے. لیڈر کی ایک کوالٹی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ انصاف کرتا ہے. اگر لیڈر کسی کو فیور کرتے ہیں تو دوسری طرف جو سمجھے گا کہ اس سے ناانصافی ہوئی ہے تو دوسرا گروپ بنا لے گا. یہ بڑا ضروری ہے کہ قرآن میں اللہ بار بار کہتا ہے کہ لیڈر کبھی بھی انصاف نہیں کر سکتا جب تک وہ اپنی میں کو ختم نہیں کرتا. اور ہم نے تحریک انصاف میں فیوچر لیڈر پیدا کرنے ہیں. میری سب سے بڑی ریکویسٹ ہے کہ آپ جس بھی عہدے پہ ہو، عہدے سے انصاف اس طرح آپ کریں گے کہ کبھی بھی میرٹ کے علاوہ کچھ اور نہ کریں. جب آپ کسی ذات میں کسی کو لے کے آئیں گے، فیور کریں گے رشتہ داروں کو، دوستوں کو، یاد رکھیں کہ آپ لیڈر نہیں بن سکتے، کیونکہ آپ کے خلاف ایک پورا گروپ کھڑا ہو جائے گا. یہ سب سے بڑی بات ہے، وجہ ہوتی ہے کہ ہماری پارٹی بازی شروع ہو جاتی ہے. جب لوگ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایمانداری سے لوگوں سے انصاف کر رہے ہیں، 2 چیزوں پہ عزت کرتے ہیں، جو انصاف کرے اور جو اپنی میں کو قابو پا کے میرٹ کے اوپر فیصلے کرے. ہمیشہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں. تو تحریک انصاف وہ جماعت ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ایک نئی سوچ لے کے آئے پاکستان میں. کئی طرح ہم ایک نئی پبلک کو ہم نے اٹھا دی. ایسے لوگ نکلے ہیں جنہوں نے کبھی پہلے ووٹ نہیں ڈالی، کبھی اتنی تعداد میں خواتین نے ووٹ نہیں ڈالی، کبھی اسکول کے بچے پولیٹیسائز ہو چکے. یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی کامیابی ہے. اب اگلی الیکشن ایک مضبوط ایک وہ پارٹی فیوچر آپ کا ہے. بہت شکریہ.